بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے جنت۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، یہ دنیا انسان کے لیے آزمائش کا اور امتحانی مرکز ہے، جہاں اس کے قول اور فعل کی جانچ پڑتال کے لیے اسے بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو اس کائنات میں بھیج کر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا اور کتابیں نازل فرمائیں، جن پر عمل پیرا ہو کر حضرت انسان اپنا گمشدہ ٹھکانہ جنت پا سکتا ہے۔ اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے عیش و آرام اور لذات کے ایسے خزانے پیدا فرمائے ہیں جو ہر ذی روح کے وہم و خیال سے دور، امید و رجا سے بلند اور خواہشات سے ماورا ہیں۔ لیکن اس کے حصول کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کے مقابلے میں سرنگوں کرے، اپنے اعمال اور عادات کی اصلاح کرے اور اپنے عقائد اور نظریات کو شرک اور بدعات کی آمیزش سے محفوظ رکھے، تبھی وہ اس منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ جسے اللہ رب العزت نے خود تیار کیا ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی؟ اس گھر کا حسن، دلکشی، دل نوازی اور روح پروری کس قدر ہوگی جسے اللہ رب العزت نے خود تعمیر کر کے زینت بخشی اور پھر اپنے ہاتھ سے اہل بہشت کی مہمان نوازی کا اہتمام فرمایا ہو۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا کوئی تصور ہی پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ زمین اور آسمان کو ملا دیا جائے تو پھر بھی اس سے وسیع ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، جنت میں ایک انسان کو جو باغ اور محلات ملیں گے وہ تو صرف اس کے قیام گاہ کے لیے ہوں گے، مگر حقیقت میں پوری کائنات اس کی سیرگاہ ہوگی، کہیں وہ قید نہ ہوگا۔ وہاں اس کا حال اس دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ چاند جیسے قریب ترین سیارے تک پہنچنے کے لیے برسوں پاپڑ بیلتا رہا اور اسے بے تحاشا وسائل صرف کرنا پڑے۔ وہاں ساری کائنات اس کے لیے کھلی ہوگی، جو کچھ چاہے گا اپنی جگہ سے بیٹھے بٹھائے دیکھ لے گا اور جہاں چاہے گا بے تکلف جا سکے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کے ماحول کے تھوڑے سے مناظر قرآن کریم میں پیش کیے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، یہ لوگ اعلیٰ مقام جنت میں ہوں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی ساغر بھرے ہوئے ہر وقت ان کے سامنے موجود ہوں گے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ طلب کر کے منگوائے۔ گاؤ تکیے کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ واقعہ میں جنت کا خوبصورت منظر اس طرح پیش کیا ہے، اصحاب الیمین داہنے بازو والے کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار کی بیروں اور تہ بتا کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور میوے ہائے کثیرہ کے باغوں میں ہوں گے، جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کو کنواریاں بنائیں گے اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر۔ یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو دنیا میں نیک عمل کر کے آئے ہوں گے۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ دنیا میں تقوی اختیار کر کے اور نفس پر کنٹرول کر کے جو کارنامہ سر انجام دیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جو قربانیاں دیں اور اپنے آپ کو دنیا کی ناجائز لذتوں اور فائدوں سے محروم کیا،
وہ تو واقعی بڑے منافع کا سودا ہوا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو فحش کلام اور حرام رزق سے بچتے تھے، کوئی رشوت کی پیشکش کرتا تو اسے ٹھکرا دیتے تھے، کاروبار کے مصروف ترین اوقات میں بھی نماز باجماعت کو ترجیح دیتے تھے، اپنی ضروریات کو بھول کر غریب بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے، دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالتے تھے، اپنی مصروف زندگی کے باوجود والدین کی دلجوئی کے لیے وقت نکالتے تھے۔ مردوں کے لیے تو جنت میں حوریں ہوں گی، لیکن عورتوں کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی؟ اس کا جواب اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِهِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ چونکہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً شرمیلا بنایا ہے، اس لیے ان کی مرضی کی نعمت بیان کرنے کی بجائے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ چیزیں اور نعمتیں میسر ہوں گی جو وہ چاہیں گی۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور کنواریاں بنائیں گے۔ اس سے مراد دنیا کی وہ نیک خواتین ہیں جو اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں جوان بنا دے گا، خواہ وہ یہاں دنیا میں کتنی ہی بوڑھی ہو کر فوت ہوئی ہوں، نہایت خوبصورت بنا دے گا، خواہ اس دنیا میں وہ حسین رہی ہوں یا نہ رہی ہوں، باکرا بنا دے گا، خواہ وہ اس دنیا میں کنواری ہو کر مری ہوں یا بال بچوں والی ہو کر۔ شوہر بھی اگر ان کے ساتھ جنت میں پہنچیں گے تو وہ ان سے ملا دی جائیں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی اور جنتی سے ان کا بیاہ کر دے گا۔ ایک بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اس سے بتاؤ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل جنت میں نہیں ہوگی بلکہ جوانی کی حالت میں داخل ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، اگر کسی عورت کے دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہوں اور وہ سب جنت میں جائیں تو وہ ان میں سے کس کو ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے چن لے، اور وہ اس شخص کو چنے گی جو ان سب میں سے زیادہ اچھے اخلاق کا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اے رب کائنات، اس کا برتاؤ میرے ساتھ سب سے اچھا تھا، اسی لیے مجھے اس کی بیوی بنا دے۔ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی لوٹ لے گیا ہے۔ بے شک نیک خواتین میں وہ شامل ہیں جو آج کل کے معاشرے میں طانے اور غیبتوں کا شکار ہوتی ہیں لیکن انہیں معاف کر دیتی ہیں، اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہیں، شوہر کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتی ہیں اور دین کی سمجھ رکھتی ہیں، اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے صرف اللہ سے رجوع کرتی ہیں، کسی پیر عامل کا سہارا نہیں لیتی، دوسری خواتین کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔